ہم نے لمحہ بلمحہ جو بدلتی صورتحال تھی اس کے اوپر اپنے تمام پارٹی رہنماؤں سے اور بالخصوص ہزاریوال قوم سے روابط شروع کیے، اور ہم اس طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں کسی 2010 والے سانے کے سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح سے 2010 میں ہماری شناخت کو سلب کر دیا گیا اور ہمارے اپنے لوگ اس میں شامل تھے، ان کی مرضی سے یہ کیا گیا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ حالات دوبارہ سے بن جائیں۔ اس کے لیے ہم آج آپ کی اس جرگہ حال میں بیٹھ کے ہزاریوال قوم سے، ایوان اقتدار میں بیٹھی ہوئی تمام جماعتوں کے اکابرین سے اور بالخصوص ہزارہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے ان تمام رہنماؤں سے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے منتخب ہو کر اس وقت پارلیمان کا حصہ ہیں، یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ خدارہ آپ ہوش کے ناخن لیں، اور یہ جو موقع آپ کو پھر سے ملا ہے اس کو گنوانے کے بجائے یا لوگوں کے سامنے صرف اور صرف اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے پریس کانفرنس کے ذریعے ایک موقف رکھ دیں کہ نہیں ہم یہ چاہتے ہیں جی اس طرح سے ہو جانا چاہیے، اس طرح سے ہو جانا چاہیے، اس طرح سے ہو جانا چاہیے، ایسے نہیں چلے گا۔ ہزاریوال قوم اس سے پہلے آپ کے بہکاوے میں رہی، آپ نے 2010 میں اس کو بہکانا شروع کیا، 2012-13 کے الیکشن میں آپ نے اس سے فائدہ اٹھایا، آپ صوبہ ہزارہ کو بھول گئے۔ آپ ایوانوں میں پہنچے، جس وقت آپ کی جماعت اقتدار میں تھیں آپ نے صوبہ ہزارہ کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ جس وقت آپ کو اپوزیشن ملی آپ نے بل بھی جمع کروائے، اسمبلیوں میں تقریریں بھی کیں، لیکن حاصل وصول اس کا بھی کچھ نہ ہوا۔ آج پھر آپ کی جماعتیں برسر اقتدار ہیں اور وہ خود اپنی مرضی اور منشا سے اس ملک کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور اس میں بھی آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ صرف پریس کانفرنس کے ذریعے سے آپ ایک موقف ان کے سامنے رکھ کے اور 2 دن بعد 4 دن بعد جس وقت یہ پارلیمان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم پیش ہوگی اور آپ وہاں پہ جا کے ووٹ پول کر کے باہر آ کے پھر لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جی ہم نے تو اپنا پریس کانفرنس کے ذریعے سے اپنا موقف رکھ دیا تھا لیکن مانا کوئی بھی نہیں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 سے 4 ممبران ریزرو سیٹوں کے سمیت جو اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی جماعتیں ہیں ان کے لوگ ہمارے اس ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اپنے اندر جرأت پیدا کریں اور ایک موقف کے اوپر ڈٹ جائیں۔ ہم اپنی جماعت کے اس پلیٹ فارم سے میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر سردار یوسف صاحب صوبہ ہزارہ تحریک کے جو بانی و سربراہ ہیں وہ یہ موقف اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں حکومت کے سامنے کہ آپ صوبہ ہزارہ کا قیام اس سے مشروط کریں گے تو ہم ہزاریوال جو ہیں وہ ممبران اسمبلی آپ کو ووٹ دیں گے، بصورت دیگر نہیں دیں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں صوبہ بنے گا یا نہیں بنے گا، آپ کو ہزاریوال کو اپنے کندھوں پہ اٹھانے کے لیے تیار کھڑی ہوگی، لیکن آپ کو اس موقف کو سچ کر کے دکھانا بھی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ باہر موقف رکھیں اور اندر جا کے ووٹ پول کر دیں اور باہر آ کے پھر وہی ہمدردیاں سمیٹنے لگیں۔ ہم 2010 تک جو دھوکے کھا کے آئے ہیں، بالخصوص ہزارہ قومی محاذ آج کے بعد کسی دھوکہ دہی کا نشانہ انشاءاللہ بننے نہیں جا رہی، اور نہ ہم ایسے کسی الائنس کا حصہ رہیں گے جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر جیسا رویہ اور کردار ادا کرتی رہے۔ ہم ہزاریوال قوم کے سامنے بھی میڈیا کے توسط سے ایوان بالا اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے بھی یہ مطالبہ رکھتے ہیں کہ اگر اس 26ویں آئینی ترمیم کے اندر صوبے کے نام کو یکسر بدل کر یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر ہزاریوال قوم کے شناخت کو مجروح کیا گیا، اس کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی، ہم آپ کو آج ہی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی بغاوت کا اعلان کریں گے کہ 2010 میں جو رد عمل آپ کو نظر آیا تھا اس سے زیادہ شدید رد عمل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور میں بھی یہ بھی ساتھ میں آپ کو انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس وقت کے حالات میں یہاں پہ حکومتی رٹ بحال کرنا دوبارہ ناممکن ہو چکا تھا۔ جن لوگوں کو راستہ ملا تھا ہمارے اداروں کو بھاگنے کا، آپ یقین کریں کہ اس مرتبہ بھاگنے کا موقع بھی نہیں دیں گے آپ کو، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ اسی ریاستی دہشت گردی کی روش اپناتے ہوئے اٹک پار سے ہمارے اوپر بندوقوں والے چڑھائی کروائیں اور وہ سیدھے فائر کریں، ہمارے نوجوانوں کو شہید کریں
اور پھر ثابت ثبوت واپس نکل کے چلیں جائیں، یہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے اس ریجن کے اندر، اپنے اس ہزاریوال دھرتی سے جو ہمارے کی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی معاملے میں، ہم ان کو بھی یہ کہتے ہیں اور قبل از وقت کہتے ہیں کہ اگر ایسے حالات بنے تو آپ ہمارے بھائی، ہم آپ سے دستبستہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسے عمل کا حصہ نہ بنیں جس سے ہزاریوال بمقابلہ ہزاریوال شروع ہو جائے، اور ہم کسی بھی ایسی قربانی سے دریغ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو ہمارے اس ہزاریوال قوم کے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہو۔ ہم نے 1986 سے ہمارے قائدین نے اس جدوجہد کا آغاز کیا، گائے بگائے یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمیشہ آ کے استعمال کرتے چلے گئے۔ ہم نے ہر مرتبہ ہر ایک کے لیے کھلا دل اس لیے رکھا کہ یہ لوگ شاید خدا کا خوف ان کے دل میں آ جائے، اور یہ جو اسٹیجوں پہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ وعدے وعید کرتے ہیں، یہی جو جا کے آگے پارلیمان میں کردار بھی ادا کریں گے۔ لیکن ہم نے باہوش و آواز 1997 سے لے کے جس وقت سے یہ پختونخوا کا چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی، اس وقت سے لے کے 2024 آ گئی ہے، اس وقت تک دیکھتے ہیں ہمارے اپنے لوگ اس میں شامل حال رہتے ہیں، تب جا کے دیگر لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری شناخت کو بھی سلب کریں، ہمارے یہاں کے وسائل کو تو وہ گاجر موری کی طرح سے پہلے ہی بے دریغ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں جیسے چوروں کا مال ہو۔ ہزارہ قومی محاذ واضح طور پہ یہ موقف اپنائے ہوئے ہے کہ صوبے کے نام کی تبدیلی، آپ ہمیں اس کے اوپر صوبے کے نام کی تبدیلی آپ چاہتے ہیں، کسی جماعت کو چاہیے، کسی قوم کی شناخت کے لیے چاہیے، ہم اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا مطالبہ صوبہ ہزارہ کا قیام ہے، ہمیں صوبہ ہزارہ دیا جائے۔ آپ اس کا نام باچا خان صاحب کے نام پہ رکھیں، ہمیں قابل قبول ہے، وہ آپ کا صوبہ ہے، آپ کے جو بھی شناخت اس کو دینا چاہتے ہیں۔ آپ اسفند یار ولی صاحب کے نام پہ صوبے کا نام رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں وہ بھی قبول ہے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس ریجن کے اندر بسنے والے 80 لاکھ سے زائد ہزاریوال کی شناخت جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیں آپ، اور آپ وہی ہمارے اوپر مسلط کریں۔ ہم یہ کسی صورت قابل قبول ہمارے لیے نہیں ہے، اور یہ ہمارا مطالبہ کسی بھی صورت لسانی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ ہزارہ کی شناخت آج سے 1000 سال پہلے بھی یہ ہزارہ تھا، جبکہ خیبر پختونخوا جو میرا خیال میں 14 سال میں دوسری تیسری مرتبہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اس کا نام، اس کی شناخت تو آج سے 1000 سال پہلے بھی نہ یہ شمال مغربی سرحدی صوبہ تھا، نہ یہ خیبر پختونخوا تھا، اور نہ صرف پختونخوا ہے۔ یہ تو ان 10 12 14 سالوں کی ساری گیم ہے۔ ہم یہ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ہمیں زبانوں کی بنیاد پہ آپس میں لڑا کر اور نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ہمارا سمپل سا مطالبہ ہے، ہمارا مطالبہ صوبہ ہزارہ کا قیام ہے۔ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے یہ تمام لوگ، ہم پچھلے 14 سالوں کے اندر بارہا ہر پروگرام کے اندر، ہر مجلس کے اندر، ہر اجلاس کے اندر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے بھی میں نے، جس وقت مجھے موقع ملتا رہا ہے، میرے پاس ویڈیو ثبوت ہے، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ میرے اس ہزارہ کے، اس ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے 7 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں کسی ایک کے لیے تو انصاف کا کوئی ذریعہ بنا دیں۔ انہوں نے وہ نہیں بنایا۔ یہ وہی تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسری پارٹی کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں یا صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں ان ہمارے شہداء کے خون کے۔ انہوں نے آج دن تک انصاف کی فراہمی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا، اور آج بھی یہ اپنی اس گندی اور گھناؤنی سیاست کی آڑ میں ہمارے اس شناخت کو سلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارا مطالبے کے اوپر ہم آپ میڈیا کے تمام احباب سے بھی گزارش کریں گے کہ اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اداروں کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اس ایشو کو اوپر تک پہنچائیں، اور اسی میڈیا کے توسط سے عوام اور حکمرانوں کو بھی ہماری یہ درخواست بھی ہے اور حکمرانوں کے آگے مطالبہ بھی ہے کہ ہمارے اس پرامن ریجن کو دوبارہ آگ اور خون کی طرف دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سب کچھ اوپر سے جیسے بھی ہوگا یہ اچھا ہو جائے گا اور خاموشی ہو جائے گی، ہمارے قائدین نے، ملک آصف ایڈوکیٹ صاحب نے قربانیاں اگر دی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں تو اس کاز کے لیے کی ہیں، ولی محمد خان جدون صاحب نے اگر جیلیں اور قربانیاں کاٹی ہیں تو اس کاز کے لیے کی ہیں، بابا درزمان صاحب نے 2010 میں ہزارہ قومی محاذ کی سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے APC بلائی تھی تو وہ اس کاز کے لیے کی تھی، ان کی بھی جو قربانیاں تھیں وہ بھی اسی کاز کے لیے تھی۔ اور یہ تو واضح کرتے چلیں
کہ جس وقت ہماری اس اپریل کے مہینے میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی تو پختونخوا نامنظور تحریک تھی. وہی پختونخوا نامنظور تحریک آگے جا کے 2-4 مہینے بعد تحریک صوبہ ہزارہ میں کنورٹ ہو گئی تھی. اسی پختونخوا نامنظور تحریک کے اندر ہمارے 7 نوجوانوں کی جانیں گئی ہیں. آج اس پختونخوا کو ہم اپنے سروں کے اوپر تسلیم کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے شہداء کے خون کے ساتھ خود غداری شروع کر دی ہے. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارا بالکل ایک نکاتی ایجنڈا اور ایک ہی نکاتی پیغام ہے. اسی کے اوپر انشاءاللہ منوہن عمل بھی کریں گے. ہم نے گزشتہ 2-3 دن سے اپنے تمام ہزاریوال ہمارے جتنے بھی اکابرین قائدین ہمدردان ہیں ان کے ساتھ روابط شروع کیے ہوئے ہیں، اور آئندہ 2 دن کے اندر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ پارلیمان کی طرف بڑھنا شروع کریں گے ہم روڈوں کی طرف بڑھنا شروع کریں گے. ہم وہاں پہ ہمارے لیے حالات مشکل کریں گے، ہم انشاءاللہ یہاں پہ ان کا بیٹھنا اٹھنا آنا جانا مشکل کر دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. لہٰذا جو لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت سے آنے سے پہلے، پارلیمان میں ایسی کوئی قرارداد جانے سے پہلے وہ کوئی ایسا راستہ اور حل ضرور نکال لیں تاکہ ان کو بھی کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ہمارے ہزاریوال لوگوں کو بھی دوبارہ اس آگ اور خون کے کھیل سے دوبارہ گزرنا نہ پڑے. اسی مطالبے کے ساتھ میں آپ تمام احباب کا مشکور ہوں، اور اسی چیز کے اوپر انشاءاللہ ہم اس کو آگے جاری و ساری رکھیں گے بھی. ہمارے اوپر جس وقت تک یہ پارلیمان کا حصہ بنتی ہے، آج سے یہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ہزارہ قومی محاذ کے پاکستان بھر کے رہنماؤں اور کارکنوں کے اوپر بالخصوص، آج کے بعد آرام بالکل حرام ہے. اس وقت تک حرام ہے جس وقت تک ہم اپنے مطالبے کے لیے آگے نہیں بڑھتے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ہمیں آئینی طریقے سے صوبے کے قیام کا وعدہ وعید نہیں کرتے، ہمیں عملی طور پہ صوبہ نہیں دیتے، یا یہ اپنی قرارداد کو پیچھے واپس نہیں لیتے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. بہت بہت شکریہ.